انتقال کر گئے. ایک عالم کو میں نے دیکھا نماز پڑھتے پڑھتے انتقال کر گئے. میرے بھائیوں زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. جس حال میں آدمی مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. آدمی زنا کر رہا ہے, سیکس کر رہا ہے, اپنے جسم کو خوش کرنے کے لیے, اپنے لذت کو پورا کرنے کے لیے کسی غیر لڑکی کے ساتھ مل رہا ہے, سوچ رہا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچو, غور کرو, اگر ایسی حال میں تیری موت ہو گئی تو قیامت کے دن آدمی زنا کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا, اسی حال میں اٹھایا جائے گا. غلط کام کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا. اگر چوری کرتے کرتے اگر مرا تو اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. کسی کو قتل کرتے ہوئے آدمی مرتا ہے, قتل کرتے کرتے اگر اسی کی بھی موت ہو گئی تو اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں, اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے پڑھتے مرا تو اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حاجی کو لایا گیا جو حج کرنے کے لیے جا رہا تھا یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا, اور تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا تھا. لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا تھا. حجاج کرام جانتے ہیں نا, یہی سے تلبیہ پکارنے لگتا ہے. انڈیا میں بھی گھر سے نکلا نہیں لبیک لبیک, یہاں پکارنے کا تھوڑی ہے. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ انڈیا بھی گھر سے نکلا ہی نہیں ہے, سب لوگ پکارنا شروع کر دیتے لبیک 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 اللہم لبیک. یہاں پکارنے کا نہیں ہے. جب تک آپ احرام باندھ کر کے جب میقات سے گزر نہ جائیں اس سے پہلے یہ تلبیہ پکارنے کا نہیں ہے. میرے بھائیوں یہ تلبیہ وہیں سے پکارنے کا ہے. اپنے گھر سے نکل رہے ہو تو تلبیہ پکارتے پکارتے بھی کوئی نکلتا, یہ بھی غلط ہے. لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ پکارتے ہوئے وہ حاجی جا رہا تھا اپنے سواری کے اوپر, لیکن اسی درمیان وہ اپنے سواری سے گرا اور انتقال کر گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ لے کر کے آیا گیا. اللہ کے نبی اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے, کیا اس کو دفن کی, کیا اس کو نہلایا جائے, غسل کیا جائے, کیا اس کے کپڑے کو بدلا جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں, اس کے کپڑے کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا. جب اٹھایا جائے گا تو کلمہ پڑھے, یہ تلبیہ پکارتے پکارتے ہوئے اٹھے گا لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو, ہماری زندگی کیسے کٹ رہی ہے. فجر کے وقت نماز چلتی ہے, ہم اپنے بستر میں کراٹے کی نیند لے رہے ہیں, کر دوسرے دنیا میں چلا گئے. اسی حال میں موت ہو گئی, نماز چھوڑتے ہوئے تیری موت ہو رہی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, ان باتوں کے اوپر یقین کرنا ضروری ہے. مرے گا تو ضرور, لیکن اٹھایا جائے گا جس حال میں مر رہا. کتنے لوگ ہیں, کسی سے پوچھو نماز پڑھنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ ناپاک ہو, اب بتائیے کسی حال میں مر گیا تو ناپاکی کی حالت میں اٹھے گا. غور کیجیے, آپ سوچئے, بے نمازی کی حالت میں اٹھایا جائے گا, بے نمازی کی حالت میں اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا. ذرا سوچئے, تصور کیجیے, چہرے پہ داڑھی نہیں, بہت سی لڑکیاں اپنے بال میک اپ کر کے جا رہی ہے, اور بہت سے لڑکوں کو میں نے دیکھا ہے, اور بہت سے گاڑی چلانے والے ڈرائیور اور بہت سے ماروتی کار رکھنے والے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے راستے میں چلتے بھجپوری کا نام لیا مزے سے. اگر اسی دوران کوئی گاڑی سامنے سے آئی, آپ اچھے سے چل رہے ہو اور آپ کی گاڑی ایکسیڈنٹ کر گئی, آپ مر گئے, تو اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے گانا سنتے سنتے. یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس حال میں آدمی مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. غور کرو میرے بھائی, تصور کرو, سوچو,
آج ہماری یہ نسل، آج ہمارا یہ سماج، آج ہماری یہ سوسائٹی کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ اس سماج کو کیسے سدھارا جائے، اس سماج کو کیسے ان برائیوں سے روکا جائے؟ بس ایک ہی وجہ ہے اور ایک ہی راستہ، وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین کر لو کہ اللہ کی یہاں جا کر کے اپنے زندگی کا جواب دینا ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے تو برائی نہ ہو۔ ابھی آپ نے وہ دیکھا نا، ابھی ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے آفتاب رو سدھا والا دیکھا نے، نام ہے آفتاب، اور ٹی وی چینل والے کے سامنے اگر مسلمان کا نام آ جائے نا، اپنے باپ کا بھی اتنا نام نہیں لیا ہوا جتنا نام مسلمان کا لیتا ہے مسلمان۔ اب بھائی یہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، یہ اسلام کا الف بھی نہیں جانتا ہوگا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا بے میننگ نہیں جانتا ہوگا، لیکن نام آفتاب اس نے رکھ لیا۔ آفتاب، اس کے ماں باپ نے اس کا نام آفتاب رکھا، آفتاب رکھا۔ یہ آفتاب نام کا یہ لڑکا جا کر کے کہیں پہ کام کیا کرتا تھا، ہاں کسی جگہ پہ یہ کام کیا کرتا تھا، اور وہیں پہ ایک لڑکی سدھا نام کی لڑکی اس کو بھی مل گئی، اور دونوں میں آپس میں دوستی ہوئی۔ اسی وجہ سے ذرا غور کرو، اسلام کہتا ہے کہ بغیر، اسی وجہ سے اسلام کہتا ہے کسی بھی لڑکی کے ساتھ سمبند نہیں بنانا چاہیے، کسی سے ریلیشن نہیں رکھنا چاہیے، دوستی نہیں ہونی چاہیے، لڑکیوں سے دور رہنے کی کوشش کرو، کیونکہ لڑکی کے ساتھ رہو گے تو تیسرا تیرا شیطان ہوگا، اور شیطان دونوں کو اکسائے گا، غلط کام کرنے پہ ابھارے گا، زنا کرنے پر آمادہ کر دے گا، وہ زنا کر کر کے تمہیں چھڑوائے گا۔ اب یہ آفتاب اس کے اوپر پیدا ہوا، لڑکی بھی اس کے اوپر پیدا ہو گئی، پیار عشق میں ڈوب گئے دونوں کے دونوں جوان تھے۔ اب انہوں نے تمام حدیں پار کر دی اور یہ دونوں کے دونوں رہنے لگے، اور ایک سال نہیں دونوں تین سال تک رہے، ایک ہی روم کے اندر جوان لڑکے اور لڑکی رہ رہی ہے۔ اب سوچو، لڑکا بھی اور لڑکی بھی ایک ہی روم کے اندر بغیر نکاح کے، یہ کسی بھی دھرم کے اندر اس کو اجازت نہیں ملتا ہے، کسی بھی دھرم کے اندر بغیر نکاح کے رہنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام کے اندر تو قطعاً نہیں ہے، اس کو تو رہنے کی اجازت ہی نہیں دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ بھائی بہن کیوں نہ ہو، جوان ہو گئے ہو تو ایک بستر میں سونے کی اجازت نہیں ہے۔ بھائی بھی تمہارا اپنا سگا بھائی ہے، لیکن اس کو بھی اپنے جوان بہن کے ساتھ ایک بستر میں سونے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، یہ مسلمان لڑکا ہے اور غیر مسلم لڑکی سدھا کے ساتھ باقاعدہ یہ آفتاب ایک ہی بستر اور ایک ہی روم میں رات بھر زندگی گزار رہا ہے، اور یہ سچا اس کے پیار کے اندر پاگل ہے، اور بار بار کہتے ہیں مجھ سے نکاح کر لو، شادی کر لو، مجھ سے میرج کر لو، مجھ سے نکاح کر لو۔ یہ آفتاب باقاعدہ کہتا ہے صرف شادی سے کیا مطلب ہے، ہم دونوں کو آپس میں وہی زندگی کاٹ رہے جو میاں بیوی کاٹتے ہیں، آپ کو جو لذت ملنی چاہیے وہ تو ملتی ہے، ہمیں جو ملنا چاہیے ہمیں بھی مل رہا ہے، اب ہمیں نکاح اور شادی سے کیا مطلب ہے، تم بھی اپنی زندگی میں خوش، ہم بھی اپنی زندگی میں خوش۔ لیکن میرے بھائیو اس کو اسلام نے زنا قرار دیا ہے، اس کو اسلام نے بائیکاٹ کیا ہے زنا، اور آپ کو معلوم ہے اس کی سزا بھی اسلام نے بتائی ہے، سزا بھی بتائی ہے کہ مرنے کے بعد جو ایسا کرے گا اس کو ایک ایسے صندوق اور ایسے بڑے پتیلے صندوق کے اندر بند کر دیا جائے گا جس کے اندر آگ چلتی رہے گی، اور دونوں کے دونوں ننگے ہوں گے، اور اس کے اندر آگ ہی آگ ہوگا، اور دونوں کے دونوں جلیں گے جہنم کے اندر۔ میرے بھائی کو ذرا سوچئے، یہ منظر بھی جناب محمد رسول اللہ نے بتایا ہے کہ جب میں نے دیکھا جہنم کو تو میں نے ایسے لڑکا اور لڑکی کو پایا جو ایک ہی صندوق کے اندر، پنجرے کے اندر بند ہے، اور پورا کا پورا صندوق آگ سے بھرا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی دونوں کے دونوں ننگے ہیں۔ جبرائیل امین سے پوچھا گیا یہ کون ہے؟ جواب میں کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کیا۔ سوچیے اور دنیا کے اندر یہ سب کام ہو رہا ہے، اب یہ آفتاب نام کا لڑکا کر رہا ہے، اس کو اسلام کی جانکاری نہیں ہے، اور اگر جانکاری ہے تو بار بار وہ لڑکی بھی اسی کے ساتھ باقاعدہ یہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے لڑکی کو چکر میں شادی کر لے، لڑکا کو غصہ آیا، اور لڑکے غصے میں کہیے یا پاگل پن میں جس میں بھی کہہ لیجئے، اس نے اس سدھا لڑکی کے گلے کو دبایا، اور دبا کر کے اس وقت تک دبائے رکھا جب تک اس کی جان نہ نکل گئی، اس کی سانس رک نہ گئی، تب تک وہ دبا۔
आप यूट्यूब आप देखिए, चैनल के अंदर देखिए कैसी तस्वीरें वायरल। ऐसा मुसलमान भी हो सकता है, ऐसा मुसलमान। अब उसके बाद लिखता है और रिपोर्टर बयान करते हुए कहता है ये है मुसलमान, मार डाला। मारने के बाद अब उस लाश को कहां फेंके? दिल्ली के अंदर रहता था वो, कहां फेंके? कहीं फेंक नहीं दे सकता है, पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, हमें भी सजा मिलेगी, हमें भी फांसी दी जाएगी, हमें भी कत्ल कर दिया जाएगा। इस तरह से उस आफ्ताब नाम ने फ्रिज खरीदा, आरी खरीदी और क्लोथिंग खरीदा, और उसके बाद आने के बाद अपने रूम के अंदर उस श्रद्धा लड़की के बॉडी को 35 टुकड़े किए। पूरा वाकया बयान है, 35 टुकड़े किए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 35 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा करके फ्रिज के अंदर बंद कर दिया। इस झूठ का वाकया बयान किया जा रहा है। आज से 6 महीना पहले उसको फ्रिज के अंदर बंद रखा और एक एक दो टुकड़ा कर करके वो आफ्ताब नाम रात के 2 बजे को अपने बाइक से निकलता था और जंगलों के अंदर एक एक उसके एक एक बोटियों को फेंकता जाता था। कभी इस जंगल में जाता तो यहाँ फेंकता, कभी उस जंगल में जाता तो वहां फेंकता, कभी उस जंगल में जाता तो वहां फेंकता, कभी वहां फेंकता, कभी वहां फेंकता। और इस तरीके से उसने उसके बॉडी को अलग अलग जगहों के अंदर 18 दिनों तक ये फेंकता रहा ताकि हम पुलिस के गिरफ्त से बच जाए, ताकि हमें सजा ना मिले। ऐसे आफ्ताब और आफ्ताब जैसे सोच रखने वाले नौजवानों से मैं कहूंगा, ऐ नौजवानों, तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। तुम दुनिया की गिरफ्त से तो बच सकते हो सकता पुलिस तुम्हारी तुम तक ना पहुंचे, हो सकता है कि ये सबूत तुम मिटा डालो, हो सकता है तुम इनकी गिरफ्त से बच जाओ, लेकिन अल्लाह की गिरफ्त से तुम कैसे बचोगे? अल्लाह के गिरफ्त से तुम कैसे बच सकते हो? तुम 1000 टुकड़े कर डालो, तुम 1000 टुकड़े कर डालो, उन तमाम टुकड़ों को अल्लाह ताला जमा करेगा और उन टुकड़ों से अल्लाह ताला पूछेगा तेरे साथ ये किसने किया? जैसे माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है, जो बच्ची है, और अल्ट्रासाउंड के जरिए से जब पता किया जाता है रहमे मादर में किया है और पता चलता लड़का नहीं लड़की है, तो बहुत से लोग अपने उसी बच्चे को रहमे मादर के अंदर मार देते और वो बाकायदा अबॉर्शन करवा देते हैं, उसको खत्म करवा देते हैं। कुरान ने तो इसी का तज़किरा किया है, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। क़यामत के दिन पूछा जाएगा ऐसे लोगों से, ऐसे लड़कों और लड़कियों से कि तुम्हें किस गुनाह के वजह तुम्हें कत्ल कर दिया गया, क्यों तुम्हें मारा गया, तुम्हारा कसूर किया था, तुम्हें क्यों मार दिया गया? मेरे भाइयों, जब रहमे मादर के अंदर बच्चा जो दुनिया में भी नहीं आया, जो ऐसे बच्चों से अल्लाह ताला सवाल कर सकता है, एक जवान लड़की के साथ तुम गलत काम करो, गलत संबंध बनाओ, उनके साथ एंजॉय करो, सेक्स करो, मजा लो, और जब तुम्हें फायदा मिल जाए, जब उससे कोई मतलब न रहे तो उसके बोटी बोटी कर दो, 35 टुकड़े उसके कट डालो और जंगलों के अंदर फेंक करके अपने आप को बचाने की कोशिश करो। चलो अगर तुम पुलिस के गिरफ्त में ना आते, बच जाते, तो क्या तुम अल्लाह की गिरफ्त से बच सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, कतई नहीं, अल्लाह की गिरफ्त से नहीं बच सकते हो। दुनिया वाले ने आज तुम्हें गिरफ्त किया है, आज आफ्ताब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, और आफ्ताब जैसे ध्यान रखने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आज तुमको पुलिस ने गिरफ्त भी कर लिया है, आज अगर तुम गिरफ्त हुए हो, आज पुलिस तुम्हें क्या सजा देगी? क्या सजा देगी? बस एक बार तुम्हें मारेगी, फांसी देगी, तुम मर जाओगे बस। लेकिन आए आफ्ताब, तुमने 35 टुकड़े किए, बताओ इतने सजा और इतना डेंजर किस्म की सजा अल्लाह ही तुम्हें दे सकता है, और अल्लाह ही तुम्हें इसकी सजा तुम्हें अल्लाह ही दे सकता है। ये दुनिया वाले तुम्हें क्या सजा देंगे? बस मार देंगे, और क्या? मरने के बाद यकीन नहीं यार, दुनिया में एंजॉय कर लो, मस्ती कर लो, क्या होगा? कुछ नहीं। इसी वजह से अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी काटता, मर्जी के मुताबिक। आज देखिए सोशल मीडिया में पूरा वायरल है, और अभी इस जंगल में ले जा रहा है, उस जंगल में ले जा रहा है, वहां ले जा रहा है, हड्डियों को ढूंढा जा रहा है, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, और बाकायदा ढूंढा जा रहा है ताकि सबूत
اکٹھا کی جائے، جمع کیا جائے اور اس آفتاب کو سزا دی جائے۔ میں تو یہی کہوں گا ایسے کرنے والے کو چوراہے پہ کھڑا کر کے بیچ میں پھانسی دی جائے، اور پھانسی سے پڑھ کر کے کوئی سزا ہو تو وہ سزا دی جائے کہ مسلمان کے نام پر یہ کلنک ہے، اسلام کے نام پر یہ کلنک ہے۔ ایسے لڑکوں کو اسلامک نام رکھنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کو بدنام نہ کرو کہ اسلام اتنا شانتی پوروک دھرم ہے جو اسلام یہ کہتا ہے اگر کوئی آپ نے اگر ایک جانور کو بھی مار دے بغیر کسی جرم کے، مار دے، بلی کو مار دے، جانور کسی بھی بلی کو بغیر کسی عذر کے مار دے اور گھر میں باندھ دے، اس کو نہ کھلائے نہ پلائے اور بھوکے مار دے تو اللہ کے نبی نے ایسے کو جہنمی بتایا ہے۔ آپ نے حدیثوں کے اندر سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا اور اس کو کھانا پینا کچھ نہیں دیا، وہ بلی کو باندھے رکھی یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل النار، وہ لڑکی جہنم میں، وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہو گئی۔ یعنی اللہ نے اس قصور کرنے کی وجہ سے اور یہ ظلم کرنے کی وجہ سے ایک بلی کو سزا دینے کی وجہ سے جب اللہ جہنم دے سکتا ہے تو میرے پیارے ساتھیوں اتنا بھیانک انجام کرنے والا اور شبھا جیسی بہن کو قتل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر نہیں ڈالے گا تو کہاں ڈالے گا؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ مرنے کے بعد کی اگر زندگی کا اگر یقین ہو تو آدمی یہ سب برائیوں سے اپنے آپ کو بچے گا اور مارنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو روکے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، اللہ کے نبی کا آخری ٹائم ہے، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بلایا اور صحابہ کو بلانے کے بعد آپ نے فرمایا میرے صحابیوں اور میرے ساتھیوں، اگر میں نے تمہارے ساتھ کبھی ظلم کیا ہے، اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو آئی میرے صحابیوں میری پیٹھ حاضر لو، مجھے مار لو، آئی میرے ساتھیوں بدلہ لے لو، آئی میرے ساتھیوں دنیا کے اندر بدلہ لے لو۔ مرنے کے بعد محمد تمہیں کیا دے گا؟ اسی دنیا کے اندر مجھ سے بدلہ لے لو۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی فلاں جنگ میں آپ کی لاٹھی آپ کی چھڑی میرے پیٹھ کے اوپر لگ گئی تھی، آئی اللہ کے نبی میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو میری پیٹھ حاضر ہے، تم بدلہ لے لو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ایسے بدلہ نہیں لوں گا، جب آپ کی چھڑی میرے جسم کو ٹچ کی تھی اس وقت آپ میرا بدن کھلا ہوا تھا، یعنی میری پیٹھ کھلی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنی پیٹھ کھول دی اور فرمایا لو بدلہ لے لو۔ وہ صحابی پیچھے سے آیا اور آپ کو اپنے گلے سے لگا لیا اور لگاتے رکھا اور آپ نے کہا، اس صحابی نے کہا فدا کا بی و امی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر فدا ہو۔ اللہ کے نبی آپ سے کوئی بدلہ لے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی آپ کا یہ مہر جو آپ کے پر لگا ہوا اس کو میں چھومنے کی کوشش کر رہا تھا، میں کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کے جسم سے میرا جسم ٹچ ہو جائے۔ اے اللہ کے نبی آپ کے جسم سے میرا جسم اگر ٹچ ہو جائے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے جنت الفردوس کے اندر جگہ دے دے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، تصور کرو، یہاں ہمیں اس بات کے اوپر دھیان دینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اعلان کر رہے ہیں اگر میں نے کسی کے پر ظلم کر دیا تو دنیا ہی کے اندر بدلہ لے لو، مرنے کے بعد قیامت کے دن ہم سے بدلہ کی امید نہ رکھنا، وہاں پہ میرے پاس پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دعا مانگا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن میرا حساب آسان کرنا۔ پتہ یہ چلا مرنے کے بعد انسان کو دوسری زندگی ملے گی اور اپنے قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اسی زمین کے اندر اسی زمین کے اوپر میدان محشر قائم کی جائے گی۔ تحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا تحشرون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا اور میدان محشر میں لوگ آئیں گے تو پیدل آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جس کے جسم میں کوئی کپڑا نہ ہوگا اور پیر کے اندر جوتا چپل بھی نہ ہوگا اور بغیر خطرہ کیے ہوئے میدان محشر میں سارے کے سارے جمع ہوں گے۔
حضرت عائشہ کہتی اللہ کے نبی قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، کیا مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ اے اللہ کے نبی مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو مرد اور عورت جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو عورتوں کی حالت بہت ہی عجیب و غریب ہوگی، تمہارے شرم کے تو بے ہوش ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ ایسی بات نہیں ہے، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، آئی میری بیوی عائشہ تمہیں معلوم نہیں ہے قیامت کا وہ منظر بڑا ہی ڈینجر والا منظر ہوگا، میدان محشر کا وہ منظر ہوگا اتنا خطرناک ہوگا کہ سامنے لڑکی ہوگی، ننگی لڑکی ہوگی، جوان لڑکی ہوگی، لیکن اے میری بیوی کسی کے پاس اتنی جرت نہ ہوگی، منظر اتنا ڈینجر ہوگا کہ کوئی آدمی کسی لڑکی کے اوپر دیکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے، کوئی عورت کسی لڑکے کی طرف دیکھنے کی جرت ہی کیا کرے، اتنا ڈینجر معاملہ ہوگا۔ یہ سورج جو تمہیں دکھائی دے رہی ہے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی کے اوپر، اتنی شمس یوم القیامت، یہ قیامت کے دن یہ سورج اتنا قریب آ جائے گا، اتنا قریب آ جائے گا، 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، اور بعض کتابوں کے اندر اتنا لکھا ہے کہ یہاں اتنا قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا کہ آدمی اپنے ہاتھ سے چھونا چاہے گا تو چھو لے گا، اور سورج کے اندر جتنے بھی پردے لگے ہوئے ہیں یہ سورج کے تمام پردے کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، ختم کر دے گا۔ اس وقت سورج کی گرمی اتنی زبردست ہوگی، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اور سورج کی گرمی کی وجہ سے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سورج کی گرمی کی وجہ سے اتنی گرمی ہوگی کہ سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی۔ ذرا تصور کرو میرے بھائیوں، گرمی کی شدت کی وجہ سے جب سمندروں کے اندر جب آگ لگ سکتی ہے تو میرے بھائیوں انسان کا عالم کیا ہوگا؟ نہ جسم کے اندر کوئی کپڑا، نہ اس کے پیر کے اندر کوئی چپل، کوئی جوتا ہوگا، نہ میرے بھائیوں کوئی سایہ ہوگا، تو انسان سوچ سکتا ہے اس گرمی کا مقابلہ اس میدان محشر میں کیسے کرے گا۔ غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے انسان کی حالت کیا ہوگی، انسان کس پوزیشن میں ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایسے موقع پہ انسان کی حالت یہ ہوگی، انسان کی زبان ایسی نکلی رہے گی جیسے جون اور جولائی کے مہینے میں آپ نے کتے کو دیکھا ہے کہ پانی کی وجہ سے زبان کیسے باہر نکالے رہتا ہے، پانی کے لیے سوچیے ذرا میرے بھائیوں، تصور کیجیے یہ میدان محشر کا یہ حال ہے۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اس میدان محشر میں اس سورج سے گرمی سے بچنے کے لیے کیا کوئی سایہ بھی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، ایک سایہ ایسا ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص بندوں کو عطا کرے گا، خاص بندوں کو دے گا، خاص اپنے بندوں کو اور بھکتوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ یہ سایہ نصیب کرے گا۔ اور کرو میرے بھائیوں، اسی میدان محشر کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، ہاں سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے، یہ متکبرین لوگ بھی جمع ہوں گے، یہ تکبر کرنے والے، یہ گھمنڈ کرنے والے لوگ بھی جمع ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یحشر اللہ قیامت کے دن متکبرین فی صور الذر، ان لوگوں کو چونٹیاں بنا کر کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو زندہ کرے گا اور جمع کرے گا، اور ایسے لوگ بھی میدان محشر کے اندر لائیں گے جو دنیا کے اندر اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے، جمع کر کے رکھتے ہیں۔ مسجد تو کوئی بھی بنا سکتا ہے، ایسا کوئی مالدار اتنے لوگ ہیں تلپنیا میں آس پاس میں کتنے لوگ ہیں مسجد بنا سکتے ہیں۔ گھر دیکھیے لوگوں کے بہت اچھے مکانات ہیں، لیکن مسجد بنانے کے لیے آدمی کے پاس پیسہ دینے کے لیے وہ جذبہ وہ حوصلہ نہیں، دل ہونا۔ 500 100 1000 دے دیا تو مولوی صاحب نے اتنی دعائیں تھی جنت پہنچا دیا، 1000۔ ارے بھائی یہ تو فرض ہے آپ کا، یہ تو معلوم ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ بناؤ تم، یہ تو تمہارے پر بنانا ضروری ہے۔ ہاں
اپنے گھر اپنے مکان کو تم اچھے طریقے سے بناتے ہو, ماربل وغیرہ لگاتے ہو, کیا تم اللہ کے گھر کو تم خوبصورت نہیں بنا سکتے ہو؟ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. یہ حدیث موجود ہے. محمد رسول اللہ نے مسجد بنانے والوں کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا سوچئے, غور کیجئے اور اپنے گریبان کو جھانکیے. مسجد بنانے کے لیے 2 روپے 5 روپے کا چندہ ہم اور آپ کرتے ہیں, لیکن میرے بھائیوں غور کرو, ذرا سوچو, مسجد ہم بنا نہیں پا رہے ہیں. آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے. ہم نے اپنے مالوں سے محبت کی, ہم نے اپنے زمین و جائیداد سے محبت کی, ہم نے اپنے بلڈنگوں سے محبت کی ہے. ہم اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے ہم اپنا پیسہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے مال کو جمع کر رہے ہیں. اور میں نے بہت کچھ ادھر کے بارے میں سنا ہے کہ یہاں کے ائمہ کی تنخواہ بہت کم ہے, تو 4,000-5,000 روپیہ مولویوں کی تنخواہ دی جاتی ہے. یہاں تک کہ سنا کہ لوگ ایسے پیسہ دے دیتے ہیں, جلسوں کے اندر دے دیتے ہیں, بس زکوٰۃ ناپ تول کر کے نہیں نکالتے. جیسے ایک سال کے اندر آپ کو 2.5% آپ کو نکالنا ہی ہوگا. اگر آپ کے پاس لاکھ روپے ہیں تو آپ کو 2.5% یعنی 2,500 آپ کو نکالنا ہی ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے, لیکن آدمی زکوٰۃ کا پیسہ بھی نہیں نکالتا ہے, وہ بھی کھا جاتا ہے, وہ بھی حضر کر جاتا ہے. میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے جمع ہوں گے جس کے پیچھے کچھ سانپ لگے ہوں گے, اور بہت ہی ڈینجر قسم کے سانپ ہوں گے. جہاں جہاں آدمی جائے گا وہ سانپ اس کے پیچھے بھاگتا ہوا جائے گا. ماں اور انسان کے پیچھے, مرد کے پیچھے بھی سانپ بھاگے گا, اور عورت کے پیچھے بھی سانپ اس کا پیچھا کرے گا. عورت چیخ کر کے کہے گی, او سانپ کون ہو, میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو, مجھے چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دو, مجھے سانپ سے بڑا ڈر لگتا ہے. انسان بھی کہے گا میرا پیچھا مت کر, مجھے چھوڑ دے, ارے مجھے بھی بہت ڈر لگتا ہے. یہ سانپ اتنا ڈینجر کالا سانپ دکھ رہا ہے, اور اتنا ڈینجر تو دکھنے میں لگتا میرے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے. آخرکار انسان تھک جائے گا اور سانپ اس آدمی کو پکڑ لے گا, اور پکڑنے کے بعد اس کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا, اور سانپ اس کے چہرے کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے, انسان کہے گا تم کون ہے, اور مجھ کو اپنے لپیٹ میں کیوں لیا ہوا ہے. چیخ کر کے وہ سانپ کہے گا, نا کنزک انا مالک, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں, میں تیرا مال ہوں. جس کو تم نے تجوریوں میں بند کیا تھا, بینک بیلنس کر کے جمع کیا تھا, وہ مال. غور کرو میرے بھائیوں, انا کنزک انا مالک, میں تیرا وہی مال ہوں, میں تیرا وہی خزانہ ہوں. جس سونا چاندی کا تم نے زیور نہیں, جس زکوٰۃ نہیں نکالا, جس بینک بیلنس کا تم نے زکوٰۃ نہیں نکالا, جس تجارت کا تم نے زکوٰۃ نہیں نکالا, میرے پیارے ساتھی غور کرو, وہی وہ میں وہی مال ہوں, وہی مال ہوں. ساتھ میں کچھ دستا جائے گا. تصور کرو, میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے, کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے میرے پیارے ساتھیوں, جو دنیا کے اندر میرے بھائیوں کے نمازی ہوں گے, اس کو بھی قیامت کے دن لایا جائے گا. دنیا کے اندر میدان محشر میں ایسے لوگ کو بھی لایا جائے گا, جو دنیا کے اندر غلط کام کرنے والے ہوں گے, اس کو بھی لایا جائے گا. یعنی میدان محشر میں سارے کے سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان محشر کا منظر اس انداز میں کھینچا ہے. اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے, وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, کل قیامت کے دن ہم کچھ لوگوں کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے, کچھ لوگوں کو ایسے ہوں گے جس کو ہم اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. انسان میدان محشر میں چیخ کر کے کہے گا, قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا, قَالَ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا. اے اللہ, مجھے تو نے اندھا کیوں بنا دیا ہے, میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا, مجھے دیکھنے کے لیے میری آنکھ کی روشنی تھی.
इंतकाल कर गए। एक आलिम को मैंने देखा नमाज पढ़ते पढ़ते इंतकाल कर गए। मेरे भाइयों, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। जिस हाल में आके मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। आदमी जिना कर रहा है, सेक्स कर रहा है, अपने जिस्म को खुश करने के लिए, अपने लज्जत को पूरा करने के लिए किसी गैर लड़की के साथ मिल रहा है, सोच रहा है कोई देखने वाला नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो, गौर करो, अगर ऐसी हाल में तेरी मौत हो गई तो कयामत के दिन आदमी ज़िना करते हुए उठाया जाएगा, इसी हाल में उठाया जाएगा, गलत काम करते हुए उठाया जाएगा। अगर चोरी करते करते अगर मरा तो उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। किसी को कत्ल करते हुए आगे मरता है, कत्ल करते करते अगर उसी की भी मौत हो गई तो उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई आदमी नमाज पढ़ते पढ़ते मरा तो उसी हाल में उठाया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हाजी को लाया गया जो हज करने के लिए जा रहा था या उम्रा करने के लिए जा रहा था और तलबिया पुकारते हुए जा रहा था, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया पुकारते हुए जा रहा था। हुज्जाज किराम जानते हैं ना, यही सब तलबिया पुकारने लगता है। इंडिया में भी घर से निकला नहीं, लब्बैक लब्बैक, यहाँ पुकारने का थोड़ी है। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि इंडिया भी घर से निकला ही नहीं है, सब लोग पुकारना शुरू कर देते, लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक। यहाँ पुकारने का नहीं है। जब तक आप इहराम बांध करके जब मिकात से गुजर न जाए उससे पहले ये तलबिया पुकारने का नहीं है। मेरे भाइयों, ये तलबिया वहीं से पुकारने का है। अपने घर से निकल रहे हो तो तलबिया पुकारते हुए कोई निकलता, ये भी गलत है। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये पुकारते हुए वो हाजी जा रहा था अपने सवारी के ऊपर, लेकिन उसी दरमियान वो अपने सवारी से गिरा और इंतकाल कर गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मसला लेकर के आया गया, अल्लाह के नबी अब इसके साथ क्या किया जाए? क्या इसको दफन की, क्या क्या इसको नहलाया जाए, गुस्ल किया जाए, क्या इसके कपड़े को बदला जाए? आपने फरमाया नहीं, इसके कपड़े को बदलने की जरूरत नहीं है, इसको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है। कल कयामत के दिन इसी हाल में उठाया जाएगा। जब उठाया जाएगा तो कलमा पढ़े, ये तलबिया पुकारते पुकारते हुए उठेगा, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो हमारी जिंदगी कैसे कट रही है। फजर के वक्त नमाज चलती है, हम अपने बिस्तर में खर्राटे की नींद ले रहे हैं, दूसरे दुनिया में चला गया। उसी हाल में मौत हो रही, नमाज छोड़ते भी तेरी मौत हो रही है। देख रहे हैं आप, इन बातों के ऊपर यकीन करना जरूरी है। मरेगा तो जरूर, लेकिन उठाया जाएगा जिस हाल में मर रहा। कितने लोग हैं, किसी से पूछो नमाज पढ़ने के लिए नापाक, अब बताइए किसी हाल में मर गया तो नापाकी की हालत में उठेगा। गौर कीजिए, आप सोचिए, बेनमाजी की हालत में उठाया जाएगा, बेनमाजी की हालत में उसी हाल में उसको उठाया जाएगा। जरा सोचिए, तसव्वुर कीजिए, चेहरे पे दाढ़ी गई, बहुत सी लड़कियां अपने बाल मेकअप करके जा रही है, और बहुत से लड़कों को मैंने देखा है, और बहुत से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर और बहुत से मारुति कार रखने वाले लोगों को मैंने देखा है, रास्ते में चलते भोजपुरी गाना चल मजे से। अगर उसी दौरान कोई गाड़ी सामने से आई, आप अच्छे से चल रहे हो और आपकी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, आप मर गए, तो उसी हाल में उठाए जाओगे गाना सुनते सुनते। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस हाल में आदमी मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। गौर करो मेरे भाई, तसव्वुर करो, सोचो, आज हमारी
یہ نسل، آج ہمارا یہ سماج، آج ہماری یہ سوسائٹی کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ اس سماج کو کیسے سدھارا جائے؟ اس سماج کو کیسے ان برائیوں سے روکا جائے؟ بس ایک ہی وجہ ہے اور ایک ہی راستہ، وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین کر لو کہ اللہ کی یہاں جا کر کے اپنے زندگی کا جواب دینا ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے تو برائی نہ ہو۔ ابھی آپ نے وہ دیکھا نا، ابھی ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے آفتاب رو سدھا والا، دیکھا تم نے؟ نام ہے آفتاب، اور ٹی وی چینل والے کے سامنے اگر مسلمان کا نام آ جائے نا، اپنے باپ کا بھی اتنا نام نہیں لیا ہوا جتنا نام مسلمان کا لیتا ہے مسلمان۔ اب بھائی یہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، یہ اسلام کا الف بھی نہیں جانتا ہوگا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا بے میننگ نہیں جانتا ہوگا، لیکن نام آفتاب اس نے رکھ لیا۔ آفتاب، اس کے ماں باپ نے اس کا نام آفتاب رکھا، آفتاب رکھا۔ یہ آفتاب نام کا یہ لڑکا جا کر کے کہیں پہ کام کیا کرتا تھا، ہاں کسی جگہ پہ یہ کام کیا کرتا تھا، اور وہیں پہ ایک لڑکی سدھا نام کی لڑکی اس کو بھی مل گئی، اور دونوں میں آپس میں دوستی ہوئی۔ اسی وجہ سے ذرا غور کرو، اسلام کہتا ہے کہ بغیر، اسی وجہ سے اسلام کہتا ہے کسی بھی لڑکی کے ساتھ سمبند نہیں بنانا چاہیے، کسی سے ریلیشن نہیں رکھنا چاہیے، دوستی نہیں ہونی چاہیے، لڑکیوں سے دور رہنے کی کوشش کرو، کیونکہ لڑکی کے ساتھ رہو گے تو تیسرا تیرا شیطان ہوگا، اور شیطان دونوں کو اکسائے گا، غلط کام کرنے پہ ابھارے گا، زنا کرنے پر آمادہ کر دے گا، وہ زنا کر کر کے تمہیں چھڑوائے گا۔ اب یہ آفتاب اس کے پر پیدا ہوا، لڑکی بھی اس کے پر پیدا ہو گئی، پیار عشق میں ڈوب گئے دونوں کے دونوں جوان تھے۔ اب انہوں نے تمام حدیں پار کر دی اور یہ دونوں کے دونوں رہنے لگے، اور ایک سال نہیں دونوں تین سال تک رہے ایک ہی روم کے اندر، جوان لڑکے اور لڑکی رہ رہی ہے۔ اب سوچو، لڑکا بھی اور لڑکی بھی ایک ہی روم کے اندر بغیر نکاح کے، یہ کسی بھی دھرم کے اندر اس کو اجازت نہیں ملتا ہے، کسی بھی دھرم کے اندر بغیر نکاح کے رہنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام کے اندر تو قطعاً نہیں ہے، اس کو تو رہنے کی اجازت ہی نہیں دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ بھائی بہن کیوں نہ ہو، جوان ہو گئے ہو تو ایک بستر میں سونے کی اجازت نہیں ہے۔ بھائی بھی تمہارا اپنا سگا بھائی ہے، لیکن اس کو بھی اپنے بہن، جوان بہن کے ساتھ ایک بستر میں سونے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، یہ مسلمان لڑکا ہے اور غیر مسلم لڑکی سدھا کے ساتھ باقاعدہ یہ آفتاب ایک ہی بستر اور ایک ہی روم میں رات رات بھر زندگی گزار رہا ہے، اور یہ سدھا اس کے پیار کے اندر پاگل ہے، بار بار کہتے ہیں مجھ سے نکاح کر لو، شادی کر لو، مجھ سے میرج کر لو، مجھ سے نکاح کر لو۔ یہ آفتاب باقاعدہ کہتا ہے صرف شادی سے کیا مطلب ہے، ہم دونوں کو آپس میں وہی زندگی کاٹ رہے جو میاں بیوی کاٹتے ہیں، آپ کو جو لذت ملنی چاہیے وہ تو ملتی ہے، ہمیں جو ملنا چاہیے ہمیں بھی مل رہا ہے، اب ہمیں نکاح اور شادی سے کیا مطلب ہے، تم بھی اپنی زندگی میں خوش، ہم بھی اپنی زندگی میں خوش۔ لیکن میرے بھائی جو اس کو اسلام نے زنا قرار دیا ہے، اس کو اسلام نے بائیکاٹ کیا ہے، زنا، اور آپ کو معلوم ہے اس کی سزا بھی اسلام نے بتائی ہے، سزا بھی بتائی ہے کہ مرنے کے بعد جو ایسا کرے گا اس کو ایک ایسے صندوق اور ایسے بڑے پتیلے صندوق کے اندر بند کر دیا جائے گا جس کے اندر آگ چلتی رہے گی اور دونوں کے دونوں ننگے ہوں گے، اور اس کے اندر آگ ہی آگ ہوگا اور دونوں کے دونوں جلیں گے جہنم کے اندر۔ میرے بھائی کو ذرا سوچئے، یہ منظر بھی جناب محمد رسول اللہ نے بتایا ہے کہ جب میں نے دیکھا جہنم کو تو میں نے ایسے لڑکا اور لڑکی کو پایا جو ایک ہی صندوق کے اندر، پنجرے کے اندر بند ہے، اور پورا کا پورا صندوق آگ سے بھرا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی دونوں کے دونوں ننگے ہیں۔ جبرائیل امین سے پوچھا گیا یہ کون ہے؟ جواب میں کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کیا۔ سوچیے اب دنیا کے اندر یہ سب کام ہو رہا ہے، اب یہ آفتاب نام کا لڑکا کر رہا ہے، اس کو اسلام کی جانکاری نہیں ہے، اور اگر جانکاری ہے تو بار بار وہ لڑکی بھی اسی کے ساتھ باقاعدہ یہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے لڑکی کو چکر میں شادی کر لے، لڑکا کو غصہ آیا اور لڑکے غصے میں کہیے یا پاگل پن میں جس میں بھی کہہ لیجئے، اس نے اس سدھا لڑکی کے گلے کو دبایا اور دبا کر کے اس وقت تک دبائے رکھا جب تک اس کی جان نہ نکل گئی، اس کی سانس رک نہ گئی، تب تک وہ دبا پائی۔ اب یوٹیوب آپ دیکھیے، چینل کے اندر دیکھیے کیسی تصویریں وائرل
ایسا مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ایسا مسلمان؟ اب اس کے بعد لکھتا ہے اور رپورٹر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یہ ہے مسلمان، مار ڈالا، مارنے کے بعد اب اس لاش کو کہاں پھینکے؟ دلی کے اندر رہتا تھا وہ، کہاں پھینکے؟ کہیں پھینک نہیں سکتا ہے، پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، ہمیں بھی سزا ملے گی، ہمیں بھی پھانسی دی جائے گی، ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے اس آفتاب نام نے فریج خریدا، آری خریدی اور کلوتھنگ خریدا، اور اس کے بعد آنے کے بعد اپنے روم کے اندر اس شدھا لڑکی کے باڈی کو 35 ٹکڑے کیے، پورا واقعہ بیان ہے، 35 ٹکڑے کیے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 35 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا کر کے فریج کے اندر بند کر دیا۔ اس جھوٹ کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، آج سے 6 مہینہ پہلے اس کو فریج کے اندر بند رکھا اور ایک ایک دو ٹکڑا کر کر کے وہ آفتاب نام رات کے 2 بجے کو اپنے بائک سے نکلتا تھا اور جنگلوں کے اندر ایک ایک اس کے ایک ایک بوٹیوں کو پھینکتا جاتا تھا۔ کبھی اس جنگل میں جاتا تو یہاں پھینکتا، کبھی وہ جنگل میں جاتا تو وہاں پھینکتا، کبھی وہ جنگل میں جاتا تو وہاں پھینکتا، کبھی وہاں پھینکتا، کبھی وہاں پھینکتا، اور اس طریقے سے اس نے اس کے باڈی کو الگ الگ جگہوں کے اندر 18 دنوں تک یہ پھینکتا رہا تاکہ ہم پولیس کے گرفت سے بچ جائے، تاکہ ہمیں سزا نہ ملے۔ ایسے آفتاب اور آفتاب جیسے سوچ رکھنے والے نوجوانوں سے میں کہوں گا، اے نوجوانوں، تمہاری سوچ کتنی گھٹیا ہے، تم دنیا کی گرفت سے تو بچ سکتے ہو سکتا پولیس تم تک نہ پہنچے، ہو سکتا ہے کہ یہ ثبوت تم مٹا ڈالو، ہو سکتا تم ان کی گرفت سے بچ جاؤ، لیکن اللہ کی گرفت سے تم کیسے بچو گے؟ اللہ کی گرفت سے تم کیسے بچ سکتے ہو؟ تم 1000 ٹکڑے کر ڈالو، تم 1000 ٹکڑے کر ڈالو، ان تمام ٹکڑوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور ان ٹکڑوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تیرے ساتھ یہ کس نے کیا؟ جیسے ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، جو بچی ہے، اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے جب پتہ کیا جاتا رحم مادر میں کیا ہے اور پتہ چلتا لڑکا نہیں لڑکی ہے، تو بہت سے لوگ اپنے اسی بچے کو رحم مادر کے اندر مار دیتے اور وہ باقاعدہ ابورشن کروا دیتے ہیں، اس کو ختم کروا دیتے ہیں۔ قرآن نے تو اسی کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن پوچھا جائے گا ایسے لوگوں سے، ایسے لڑکوں اور لڑکیوں سے کہ تمہیں کس گناہ کے وجہ تمہیں قتل کر دیا گیا، کیوں تمہیں مارا گیا، تمہارا قصور کیا تھا، تمہیں کیوں مار دیا گیا؟ میرے بھائیو، جب رحم مادر کے اندر بچہ جو دنیا میں بھی نہیں آیا، جو ایسے بچوں سے اللہ تعالیٰ سوال کر سکتا ہے کہ جوان لڑکی کے ساتھ تم غلط کام کرو، غلط سمبند بناؤ، ان کے ساتھ انجوائے کرو، سیکس کرو، مزہ لو، اور جب تمہیں فائدہ مل جائے، جب اس سے کوئی مطلب نہ رہے تو اس کی بوٹی کر دو، 35 ٹکڑے اس کے کٹ ڈالو، جنگلوں کے اندر پھینک کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ چلو اگر تم پولیس کے گرفت میں نہ آتے، بچ جاتے، تو کیا تم اللہ کی گرفت سے بچ سکتے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، قطعی نہیں، اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے ہو۔ دنیا والے نے آج تمہیں گرفت کیا ہے، آج آفتاب میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اور آفتاب جیسے ذہن رکھنے والے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آج تم کو پولیس نے گرفت بھی کر لیا ہے، آج اگر تم گرفت ہوئے ہو، آج پولیس تمہیں کیا سزا دے گی؟ کیا سزا دے گی؟ بس ایک بار تمہیں مارے گی، پھانسی دے گی، تم مر جاؤ گے بس۔ لیکن اے آفتاب، تم نے 35 ٹکڑے کیے، بتاؤ اتنے سزا اور اتنا ڈینجر قسم کی سزا اللہ ہی تمہیں دے سکتا ہے، اور اللہ ہی تمہیں اس کی سزا تمہیں اللہ ہی دے سکتا ہے۔ یہ دنیا والے تمہیں کیا سزا دیں گے؟ بس مار دیں گے، اور کیا؟ مرنے کے بعد کی یقین نہیں یار، دنیا میں انجوائے کر لو، مستی کر لو، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ اسی وجہ سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی کاٹتا، مرضی کے مطابق۔ آج دیکھیں سوشل میڈیا میں پورا وائرل ہے، اور ابھی اس جنگل میں لے جا رہا ہے، اس جنگل میں لے جا رہا ہے، وہاں لے جا رہا ہے، ہڈیوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اور باقاعدہ ڈھونڈا جا رہا ہے تاکہ ثبوت اکٹھا کی جائے، جمع کیا جائے، اور اس آفتاب کو سزا دی جائے۔ میں تو یہی کہوں گا، ایسے کرنے والے کو چوراہے پہ
کھڑا کر کے بیچ میں پھانسی دی جائے اور پھانسی سے بڑھ کر کے کوئی سزا ہو تو وہ سزا دی جائے کہ مسلمان کے نام پر یہ کلنک ہے، اسلام کے نام پر یہ کلنک ہے۔ ایسے لڑکوں کو اسلامک نام رکھنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کو بدنام نہ کرو کہ اسلام اتنا شانتی پوروک دھرم ہے جو اسلام یہ کہتا ہے اگر کوئی آدمی اگر ایک جانور کو بھی مار دے بغیر کسی جرم کے، مار دے بلی کو مار دے، جانور کسی بھی بلی کو بغیر کسی عذر کے مار دے اور گھر میں باندھ دے، اس کو نہ کھلائے نہ پلائے اور بھوکے مار دے تو اللہ کے نبی نے ایسے کو جہنمی بتایا ہے۔ آپ نے حدیثوں کے اندر سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا اور اس کو کھانا پینا کچھ نہیں دیا، وہ بلی کو باندھے رکھی یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل النار، وہ لڑکی جہنم میں، وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہو گئی۔ یعنی اللہ نے اس قصور کرنے کی وجہ سے اور یہ ظلم کرنے کی وجہ سے ایک بلی کو سزا دینے کی وجہ سے جب اللہ جہنم دے سکتا ہے تو میرے پیارے ساتھیوں اتنا بھیانک انجام کرنے والا اور شبھا جیسی بہن کو قتل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر نہیں ڈالے گا تو کہاں ڈالے گا؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ مرنے کے بعد کی اگر زندگی کا اگر یقین ہو تو آدمی یہ سب برائیوں سے اپنے آپ کو بچے گا اور مارنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو روکے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، اللہ کے نبی کا آخری ٹائم ہے، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بلایا اور صحابہ کو بلانے کے بعد آپ نے فرمایا میرے صحابیوں اور میرے ساتھیوں، اگر میں نے تمہارے ساتھ کبھی ظلم کیا ہے، اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو آئی میرے صحابیوں میری پیٹھ حاضر لو، مجھے مار لو، آئی میرے ساتھیوں بدلہ لے لو، آئی میرے ساتھیوں دنیا کے اندر بدلہ لے لو۔ مرنے کے بعد محمد تمہیں کیا دے گا؟ اسی دنیا کے اندر مجھ سے بدلہ لے لو۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی فلا جب میں آپ کی لاٹھی آپ کی چھڑی میرے پیٹھ کے اوپر لگ گئی تھی، آئی اللہ کے نبی میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو میری پیٹھ حاضر ہے، تم بدلہ لے لو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ایسے بدلہ نہیں لوں گا، جب آپ کی چھڑی میرے جسم کو ٹچ کی تھی اس وقت آپ میرا بدن کھلا ہوا تھا، یعنی میری پیٹھ کھلی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنی پیٹھ کھول دی اور فرمایا لو بدلہ لے لو۔ وہ صحابی پیچھے سے آیا اور آپ کو اپنے گلے سے لگا لیا اور لگاتے رکھا اور آپ نے کہا، اس صحابی نے کہا فدا کا بی و امی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر فدا ہو۔ اللہ کے نبی آپ سے کوئی بدلہ لے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی آپ کا یہ مہر جو آپ کے پر لگا ہوا اس کو میں چھومنے کی کوشش کر رہا تھا، میں کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کے جسم سے میرا جسم ٹچ ہو جائے۔ اے اللہ کے نبی آپ کے جسم سے میرا جسم اگر ٹچ ہو جائے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے جنت الفردوس کے اندر جگہ دے دے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، تصور کرو، یہاں ہم اس بات کے اوپر دھیان دینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اعلان کر رہے ہیں اگر میں نے کسی کے پر ظلم کر دیا تو دنیا ہی کے اندر بدلہ لے لو، مرنے کے بعد قیامت کے دن ہم سے بدلہ کی امید نہ رکھنا، وہاں پہ میرے پاس پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دعا مانگا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن میرا حساب آسان کرنا۔ پتہ یہ چلا مرنے کے بعد انسان کو دوسری زندگی ملے گی اور اپنے قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اسی زمین کے اندر، اسی زمین کے اوپر میدان محشر قائم کی جائے گی۔ تحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا تحشرون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا اور میدان محشر میں لوگ آئیں گے تو پیدل آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جس کے جسم میں کوئی کپڑا نہ ہوگا اور پیر کے اندر جوتا چپل بھی نہ ہوگا اور بغیر خطرہ کیے ہوئے میدان محشر میں سارے کے سارے جمع ہوں گے۔
حضرت عائشہ کہتی اللہ کے نبی قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، کیا مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ اے اللہ کے نبی مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو مرد اور عورت جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو عورتوں کی حالت بہت ہی عجیب و غریب ہوگی، تمہارے شرم کے تو بے ہوش ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ ایسی بات نہیں ہے، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، آئی میری بیوی عائشہ تمہیں معلوم نہیں ہے قیامت کا وہ منظر بڑا ہی ڈینجر والا منظر ہوگا، میدان محشر کا وہ منظر ہوگا اتنا خطرناک ہوگا کہ سامنے لڑکی ہوگی، ننگی لڑکی ہوگی، جوان لڑکی ہوگی، لیکن اے میری بیوی کسی کے پاس اتنی جرت نہ ہوگی، منظر اتنا ڈینجر ہوگا کہ کوئی آدمی کسی لڑکی کے اوپر دیکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے، کوئی عورت کسی لڑکے کی طرف دیکھنے کی جرت ہی کہاں کرے، اتنا ڈینجر معاملہ ہوگا۔ یہ سورج جو تمہیں دکھائی دے رہی ہے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی کے اوپر، اتنی شمس یوم القیامت، یہ قیامت کے دن یہ سورج اتنا قریب آ جائے گا، اتنا قریب آ جائے گا، 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، اور بعض کتابوں کے اندر اتنا لکھا ہے کہ یہاں اتنا قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا کہ آدمی اپنے ہاتھ سے چھونا چاہے گا تو چھو لے گا، اور سورج کے اندر جتنے بھی پردے لگے ہوئے ہیں یہ سورج کے تمام پردے کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، ختم کر دے گا۔ اس وقت سورج کی گرمی اتنی زبردست ہوگی، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اور سورج کی گرمی کی وجہ سے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سورج کی گرمی کی وجہ سے اتنی گرمی ہوگی کہ سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی۔ ذرا تصور کرو میرے بھائیوں، گرمی کی شدت کی وجہ سے جب سمندروں کے اندر جب آگ لگ سکتی ہے تو میرے بھائیوں انسان کا عالم کیا ہوگا؟ نہ جسم کے اندر کوئی کپڑا، نہ اس کے پیر کے اندر کوئی چپل، کوئی جوتا ہوگا، نہ میرے بھائیوں کوئی سایہ ہوگا، تو انسان سوچ سکتا ہے اس گرمی کا مقابلہ اس میدان محشر میں کیسے کرے گا۔ غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے انسان کی حالت کیا ہوگی، انسان کس پوزیشن میں ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایسے موقع پہ انسان کی حالت یہ ہوگی، انسان کی زبان ایسی نکلی رہے گی جیسے جون اور جولائی کے مہینے میں آپ نے کتے کو دیکھا ہے کہ پانی کی وجہ سے زبان کیسے باہر نکالے رہتا ہے، پانی کے لیے آدمی کیسے سوچیے ذرا میرے بھائیوں، تصور کیجیے یہ میدان محشر کا یہ حال ہے۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اس میدان محشر میں اس سورج سے گرمی سے بچنے کے لیے کیا کوئی سایہ بھی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، ایک سایہ ایسا ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص بندوں کو عطا کرے گا، خاص بندوں کو دے گا، خاص اپنے بندوں کو اور بھکتوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ یہ سایہ نصیب کرے گا۔ اسی میدان محشر کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، ہاں سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے، یہ متکبرین لوگ بھی جمع ہوں گے، یہ تکبر کرنے والے، یہ گھمنڈ کرنے والے لوگ بھی جمع ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یحشر الناس قیامت کے دن متکبرین فی صور الذر، ان لوگوں کو چونٹیاں بنا کر کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو زندہ کرے گا اور جمع کرے گا، اور ایسے لوگ بھی میدان محشر کے اندر لائیں گے جو دنیا کے اندر اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے، جمع کر کے رکھتے ہیں۔ مسجد تو کوئی بھی بنا سکتا ہے، ایسا کوئی مالدار اتنے لوگ ہیں تنپلیا میں آس پاس میں کتنے لوگ ہیں مسجد بنا سکتے ہیں۔ یار دیکھیے لوگوں کے بہت اچھے مکانات ہیں، لیکن مسجد بنانے کے لیے آدمی کے پاس پیسہ دینے کے لیے وہ جذبہ وہ حوصلہ نہیں، دل ہونا۔ 500 100 1000 دے دیا تو مولوی صاحب نے اتنی دعائیں تھی جنت پہنچا دیا، 1000۔ ارے بھائی یہ تو فرض ہے آپ کا، یہ تو معلوم ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ بناؤ تم، یہ تو تمہارے پر بنانا ضروری ہے۔ ہاں
अपने घर अपने मकान को तुम अच्छे तरीके से बनाते हो, मार्बल वगैरह लगाते हो, क्या तुम अल्लाह के घर को तुम खूबसूरत नहीं बना सकते हो? मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह के लिए घर बनाया तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। ये हदीस मौजूद है। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने मस्जिद बनाने वालों के लिए जन्नत की बशारत सुनाई है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचिए, गौर कीजिए और अपने 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 गिरबान को झांकिए। मस्जिद बनाने के लिए 2-2 रुपये 5-5 रुपये का चंदा हम और आप करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों गौर करो, जरा सोचो, मस्जिद हम बना नहीं पा रहे हैं। आज हमारा ईमान कितना कमजोर है। हमने अपने मालों से मोहब्बत की, हमने अपने जमीनों जायदाद से मोहब्बत की, हमने अपने बिल्डिंगों से मोहब्बत की है। हम अल्लाह के घर को बनाने के लिए हम अपना पैसा कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है, अपने माल को जमा कर रहे हैं। और मैंने बहुत कुछ इधर के बारे में सुना है कि यहाँ के आइम्मा की तनख्वाह बहुत कम है, तो 4,000-5,000 रुपया मौलवियों की तनख्वाह दी जाती है। यहाँ तक के सुना कि लोग ऐसे पैसा दे देते हैं, जलसों के अंदर दे देते हैं, बस ज़कात नाप तौल करके नहीं निकालते। जैसे एक साल के अंदर आपको 2.5% आपको निकालना ही होगा। अगर आपके पास लाख रुपए हैं तो आपको 2.5% यानी 2,500 आपको निकालना ही होगा। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, लेकिन आदमी ज़कात का पैसा भी नहीं निकालता है, वो भी खा जाता है, वो भी हजम कर जाता है। मैदान महशर में कुछ लोग ऐसे जमा होंगे जिसके पीछे कुछ सांप लगे होंगे और बहुत ही डेंजर किस्म के सांप होंगे। जहां जहां आदमी जाएगा वो सांप उसके पीछे पीछे भागता हुआ जाएगा। माँ और इंसान के पीछे, मर्द के पीछे भी सांप भागेगा और औरत के पीछे भी सांप उसका पीछा करेगा। और चीख करके कहेगी, ओ सांप कौन हो, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे सांप से बड़ा डर लगता है। इंसान भी कहेगा मेरा पीछा मत कर, मुझे छोड़ दे, अरे मुझे भी बहुत डर लगता है, ये सांप इतना डेंजर काला सांप दिख रहा है और इतना डेंजर तो दिखने में लगता मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। आखिरकार इंसान थक जाएगा और सांप उस आदमी को पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद उसको अपने लपेट में ले लेगा और सांप उसके चेहरे के सामने आ जाएगा। ठीक है, इंसान कहेगा तुम कौन है और मुझको अपने लपेट में क्यों लिया हुआ है। चीख करके वो सांप कहेगा, ना कन्नुजुका अना मालुक, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना, मैं तेरा माल हूँ, जिसको तुमने तिजोरियों में बंद किया था, बैंक बैलेंस करके जमा किया था, वो माल। गौर करो मेरे भाइयों, अना कन्नुजुका अना मालुका, मैं तेरा वही माल हूं, मैं तेरा वही खजाना हूँ। जिस सोना चांदी का तुमने जेवर नहीं, जिस ज़कात नहीं निकाला, जिस बैंक बैलेंस का तुमने ज़कात नहीं निकाला, जिस तिजारत का तुमने ज़कात नहीं निकाला, मेरे प्यारे साथियों गौर करो, वही वो मैं वही माल हूँ, वही माल और साथ में कुछ दस्ता जाएगा। तसव्वुर करो, मैदान महशर में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, कुछ लोग ऐसे भी आएंगे मेरे प्यारे साथियों, जो दुनिया के अंदर मेरे भाइयों के नमाजी होंगे, उसको भी क़यामत के दिन लाया जाएगा। दुनिया के अंदर मैदान महशर में ऐसे लोग को भी लाया जाएगा, जो दुनिया के अंदर गलत काम करने वाले होंगे उसको भी लाया जाएगा। यानी मैदान महशर में सारे के सारे लोगों को जमा किया जाएगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मैदान महशर का मंजर इस अंदाज में खींचा है। अल्लाह ताला खुद बयान करता है, वनहशुरुहुम यौमल क़यामति आमा, कल क़यामत के दिन हम कुछ लोगों को अंधा बना करके उठाएंगे, कुछ लोगों को ऐसे होंगे जिसको हम अंधा बना करके उठाएंगे। इंसान मैदान महशर में चीख करके कहेगा, क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्त बसीरा, क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्त बसीरा। ऐ अल्लाह, मुझे तूने अंधा क्यों बना दिया है, मैं तो दुनिया में देखा करता था, मुझे देखने के लिए मेरी आँख की रोशनी थी।